هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی تو ذات ہے جس نے اتاری آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں چند آیتیں ہیں محکم۔ آیات محکم وہ کہلاتی ہیں جن کی مراد اہل علم پر واضح ہو۔ کس پر؟ اہل علم پر واضح ہو، اس کو وہ محکمات کہلاتی ہیں۔ اور متشابہات وہ آیات جن کی مراد واضح نہ ہو۔ تو روح اللہ اور کلمت اللہ بھی دراصل کس معنی میں ہے؟ متشابہات کی ہی قبیل سے ہے۔ کس قبیل سے ہے؟ متشابہات کی قبیل سے ہے۔ اور آیات محکمات اور متشابہات کا موقف شروع میں عرض ہو گیا تھا نا، سورہ بقرہ میں ہی، اس لیے دوبارہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیات متشابہات کے بارے میں متقدمین کا موقف یہ ہے، نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ۔ اور آیات محکمات تو بالکل واضح ہوتی ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکوٰۃ، اس کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے۔ آیات متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ ایک بدعقیدہ کہنے لگا کہ دیکھو، ید اللہ فوق ایدیہم، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بیعت کی تھی، اور بیعت کرتے ہوئے حضرت نے کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کیا ہاتھ ہے، میں بیعت کر رہا ہوں۔ تو جب بیعت ہو گئی تو اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو ایک بدعقیدہ کہنے لگا کہ دیکھو، نبی کا ہاتھ ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اور خدا ایک ہی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ نعوذ باللہ، چونکہ نبی کا ہاتھ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اور خدا ایک ہی ہے۔ حالانکہ اللہ کے ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت ان کے سروں پر چھائی ہوئی ہے، اللہ کا ہاتھ تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ متشابہات کے پیچھے پڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب، وہی تو ذات ہے جس نے اتاری آپ پر کتاب، اس کی آیتیں دو قسم پر ہیں، منہ آیات محکمات، ان میں سے بعض آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہے، جڑ ہے، مقصود ہے، واخر متشابہات وآیات اخر، اور کچھ آیتیں وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ فاما الذین فی قلوبہم، اس پر لکھو کج بحثو